انسانی تاریخ کے ورق یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑے حکمرانوں کے مقبرے بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ مصر کے فرعونوں کی ممیوں کو عجائب گھروں میں رکھا گیا اور سکندر اعظم کی قبر کے آثار مٹ گئے۔ دنیا کے ہر خزانے اور سلطنت کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مگر تقریباً 1400 سال سے ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت زمین و آسمان خود کرتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1664 عیسوی کی وہ رات آج بھی دل دہلا دینے والی ہے۔ زمین کے نیچے ایک ناپاک منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ مقصد تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔ مدینہ خاموشی سے سو رہا تھا، لیکن دمشق کے سلطان کی نیند حرام ہو گئی۔ یہ سلطان نور الدین جنکی تھے، جن کی ہیبت سے صلیبی بھی لرز جاتے تھے۔ سلطان پسینے میں شرابور ہو کر اٹھے۔ خواب میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 افراد کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، محمود مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سلطان خوفزدہ ہو کر اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے وضو کیا، نفلی نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹے، مگر خواب دوبارہ آیا۔ وہی 2 چہرے، وہی پکار، مجھے بچاؤ۔ رات کے آخری پہر سلطان نے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ وزیر نے کہا، اے سلطان، مدینہ میں بڑی آفت ہے، فوری پہنچے۔ اے سلطان، مدینے میں بڑی آفت ہے، فوری پہنچے۔ یہ کوئی عام دورہ نہیں بلکہ خفیہ اور حساس مشن تھا۔ سلطان نے 20 گھڑسوار اور دولت ساتھ لی اور دمشق سے مدینہ روانہ ہوئے۔ جو سفر مہینوں میں ہوتا، سلطان نے 16 دن میں طے کیا۔ راستے میں نہ رکے، نہ آرام کیا، نہ نیند لی۔ ان کی نظر میں صرف ایک تصویر تھی، وہ 2 خوفناک چہرے۔ مدینہ پہنچنے پر شہر کا ماحول سوگوار تھا۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبوی کی طرف رخ کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، آنسو جاری تھے۔ لوگ حیران تھے کہ شام کا سلطان یہاں کیسے پہنچ گیا۔ سلطان نے منصوبہ بنایا کہ ہر شخص کے سامنے تحائف اور صدقات دیں۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ہجوم تھا۔ سلطان ہر چہرے کو دیکھتے، مگر وہ 2 چہرے کہیں نہ ملے۔ شام ہوئی، خزانہ خالی، تلاش ادھوری تھی۔ گورنر نے بتایا کہ 2 مراکشی زائرین باقی ہیں۔ 2 مراکشی زائرین باقی ہیں۔ وہ نیک اور پرہیزگار تھے، خود خیرات کرتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ انہیں فوراً لایا جائے۔ چھوٹے مکان میں 2 افراد موجود تھے، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ سلطان کی نظر پڑی، زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ یہ وہ 2 چہرے تھے جنہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ سلطان نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم حج کے لیے آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے غصے میں کہا، سچ بتاؤ، اس سے پہلے کہ سختی کروں۔ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی قسم، ہم حج کرنے آئے ہیں کہ وہ صرف عبادت گزار ہیں۔ سلطان نے چٹائی ہٹائی اور فرش کے نیچے سرنگ تلاش کی۔ فرش چھونے پر آواز کھوکھلی آئی، زمین کھودی گئی۔ نیچے لکڑی کا تختہ ملا، اسے ہٹانے پر چیخیں بلند ہو گئیں۔ گہری اور تاریک سرنگ روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ اگر سلطان ایک دن دیر کرتے، منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ دونوں خوفزدہ تھے، تلوار ان کے سر پر تھی۔ آخر کار انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں۔ اسپین اندلس کے حکمرانوں نے انہیں بھیجا تھا۔ منصوبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم یورپ لے جانا۔ رات بھر سرنگ کھودتے، مٹی تھیلوں میں باہر پھینک دیتے، روزے اور نمازیں فرض کر کے شک سے بچتے۔ ہر مسلمان کے دل میں غصہ اور خروش پیدا ہوا۔ سلطان نور الدین جنکی رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح مجرموں کو اسی جگہ لایا گیا اور عبرتناک سزا دی گئی۔ فتنہ ختم ہوئی، مگر سلطان کا دل بے چین تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مضبوط حصار بنایا گیا۔ سیسے کی دیوار، گہری خندق اور مضبوط دھاتی دیوار تعمیر کی گئی۔ یہ دیوار آج بھی 900 سال بعد موجود ہے۔ تاریخ میں 5 مواقع ملے جب دشمن روضہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ کبھی مصر کے الظاہر حاکم بھی امر اللہ نے حملہ کیا، اللہ نے لشکر تباہ کیا۔ کبھی صلیبی جنگجو رولینڈ آف شاتلین نے حملہ کیا، ناکام ہوئے۔
اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت خود کی۔ آج جب ہم سبز گنبد دیکھتے ہیں، یاد رکھیں قربانی دینے والے موجود ہیں۔ سلطان نور الدین جنکی صرف بادشاہ نہیں بلکہ رسول کے عاشق تھے۔ عشق رسول صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملی خدمت ہے۔ جب بھی ناموس رسالت پر خطرہ آئے، اللہ کسی نہ کسی نور الدین جنکی کو کھڑا کرے گا۔ اگر مدینہ کی محبت دل میں ہے تو کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ لکھیں۔ کہانی شیئر کریں تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ دین کی حفاظت کیسے ہوئی۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔